تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگلے جمعے کو آمنو، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اب ایمان کی کتنی بڑی طاقت ہے کہ سارے انسان خسارے میں، پیچھے ذکر ہوا جب ایمان کی قید آ گئی تو اللہ نے اسے اولو العزم کا مالک بنا دیا ہے۔ عامل الصالحات کا درجہ ہی آ گیا نا پہلے نمبر، اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ولایت کا سبق نہیں ملتا جب تک اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اور صوفیاء فرماتے ہیں بندے کو اس وقت تک ولایت کی سند نہیں ملتی جب اس کے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ یعنی سبق اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ایمان نکل گیا تو اگلی بات بھی ختم ہو جائے گی۔ ایمان پہلا حصہ ہے، اور جس بندے کے دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے اللہ اس کو کتنے درجے عطا فرماتا ہے کہ مراقبے کے لحاظ سے اللہ ایمان والوں کی شانوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے محبوب کریم آپ فرما دیجئے تمہارے عملوں کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور ایمان والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا بندے کے اعمال، والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہفتے میں ایک دن اس کے نامہ اعمال والدین کے سامنے پیش ہوتے ہیں، یہ دیکھ یہ تیرے پتر کیا کرتوت کر رہے ہیں، یہ دیکھ یہ کون سے، اگر اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر برے کام کر رہے ہیں تو وہ قبر میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو فرمایا مراقبے کے لحاظ سے ایمان والوں کی شان، عمل صالح آگے ہیں، جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے اللہ اسے مراقبے کے لحاظ سے اپنے ساتھ ذکر فرما رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر رب تعالیٰ نے فرمایا ولایت کے لحاظ سے مومنین کی شان، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول اللہ بھی تمہارے ولی ہیں اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا موالات کے لحاظ سے مومنین کی شان، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا هُوَ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تمہارا مولا بے شک اللہ ہے اور جبریل ہیں اور ایمان والے ہیں۔ اب رب کا مولا ہونا یہ خالق کے لحاظ سے ہے، یعنی پیدا کرنے والا، جبریل کا مولا ہونا یہ خادم کے لحاظ سے ہے، انبیاء کی خدمت گزاری کی وجہ سے، اور مومنین کا مولا ہونا یہ غلامی مصطفیٰ کی نشانی ہے، یہ غلامی مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ اس غلامی کو اپنے پٹا اپنے گلے میں ڈال لیجئے، اور فرمایا صلوات کے لحاظ سے مومنین کی شان، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دو۔ اور فرمایا عزت کے لحاظ سے مومنین کی، یہ صرف ایمان والوں کی شان میں عرض کر رہا ہوں، ایمان کے اندر کتنی طاقت ہے۔ آج میں اور آپ ایمان کی طاقت کو پس پش ڈالا ہوا ہے، لیکن آج اگر ہم ایمان کی طاقت کو سامنے لے کر آ جائیں، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو امت مسلمہ کی طرف میلی آنکھ کے ساتھ دیکھ لے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، ایمان کیونکہ اپنی پاور خود رکھتا ہے، ایمان اپنی پاور، سارے بولیے ایمان اپنی پاور خود رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا جو ایمان لے کر آتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جو ہم پر ایمان لے کر آئے ہیں ان کو اللہ استعطا فرما دیتا ہے، ان کو رب تعالیٰ استعطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اطاعت کے لحاظ سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت اللہ کی کرو اور اللہ کے رسول کی کرو، اور اولو العزم یعنی مجتہد جو بن جاتا ہے اس کی اطاعت کرو، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہیں نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے شہادت کا ذکر فرمایا، جو گواہی ہے رب ذوالجلال کی وہ کس نے دی ہے؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، رب کے رب ہونے پر، اللہ کے اللہ ہونے پر سب سے پہلی گواہی اللہ نے خود دی ہے، دوسرے نمبر پر فرشتوں نے دی ہے،
رب نے تیسرے نمبر پر اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم لوگوں کا ذکر فرما دیا، اور جو ہم پہ ایمان لے کر آئے اور ایمان کے ساتھ علم بھی حاصل کیا اور علم کے ساتھ ساتھ میرے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا، رب تعالیٰ کے حضور سب سے پہلی گواہی ان کے حضور قبول ہو جاتی ہے۔ یہ اہل ایمان کے مختلف درجے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوئے ہیں حضرات محترم۔ یہ صرف ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے یہ ساری طاقتیں اس میں آ جاتی ہیں، تو اگر کوئی عمل صالح کرنا شروع کر دے تو رب تعالیٰ اس کو اولو العزم لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان دو شرطوں کے بعد عامل الصالحات پر، عملوں پر میں اگلے جمعے کو گفتگو کروں گا، لیکن ایمان لایا اور ساتھ عمل صالح کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ہم ان کی محبت رہتی دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، یہ محبت جو ہوتی ہے یہ رب خود عطا فرماتا ہے، اور رب کسی سے پوچھ کے نہیں، جو رب رب کرنا شروع کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو غلامی رسول کا پٹا جو گلے میں ڈال لیتا ہے رب تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔